پڑ گئے فتنے میں. کب پڑ گئے فتنے میں؟ جب دین کے کام سے فرار حاصل کی، جب ایکسکیوزز بنائی، جب بہانے بازیاں کی. یہی تو فتنہ ہے. اور دین کے کام سے بھاگ کر جب دین کو ضرورت تھی اور یہ دنیا میں لپٹے رہے تو کہاں جائیں گے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. کس کو کافر کہا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو. کس کو؟ کلمہ پڑھنے والے جو نہیں کرتے ہجرت، جو نہیں کرتے جہاد، جو نہیں کرتے کوشش، جو اسٹرگل ٹو دی اٹموسٹ نہیں کرتے. منافق، ان کو کہا کافر. شیطان نے کیا لوریاں ہم کو دی ہیں. تم کلمہ پڑھنے والے، تم محمد کی امت، تم کا تمہیں جنت تو تمہارا حق ہے. ایسا تھوڑی ہے، اتنا سمپل تھوڑی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تمہارا بھلا ہوتا ہے، ان کو رنج ہوتا ہے. اور تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں. فیئر ویدر فرینڈز، کوئی دنیا کا فائدہ مل گیا تو یہ دین سے خوش. اور اگر دین کا کام کرنے میں دو چار کڑوی باتیں سننے کو مل گئیں، کچھ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا، اگر بچے کے نمبر کم آ گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے. تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز سے منتظر ہو اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہم کو ملے. یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلا یا غازی ہو گیا یا شہید تو کامیاب ہی کامیاب ہے. دنیا میں کامیاب ہو گئے، تم بھی کہو گے کامیاب ہے. دنیا میں ناکام ہو گئے تو اللہ کے ہاں تو کامیاب ہو گئے. دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، مہاجر کے اور مومن کے. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت. یعنی اب جو موضوع ہے کہ منافق کی جب جان پر بن جاتی تھی تو جان بچانے کے لیے ڈونیشن دینے کو تیار ہو جاتا تھا کہ نہ مجھے نہ ٹچ کرو، میری جان بخش دو، تم پیسے لے لو. اور دل سے نہیں دیتا تھا، مصیبت سمجھ کے دیتا تھا. اللہ کو نہیں چاہیے. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، کہہ دو تم اپنے مال راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، اب وہ قبول نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں، کسمساتے ہوئے آتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تو چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. کس چیز میں نہیں ہے؟ عبداللہ بن ابی تو فرنٹ رو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، تو کیوں نہیں ہے؟ ویو لینتھ ایک نہیں ہے نا، مقصد ایک نہیں ہے، دل ایک نہیں ہے. تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تم آخرت چاہتے ہو، وہ دنیا چاہتا ہے. تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی دولت کو پوج رہا ہے. ایک جیسے نہیں ہو، ڈفرنٹ ہو، مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے، کیمسٹری نہیں ملتی، ویو لینتھ نہیں ملتی. حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں چھپ جائیں. اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر اس مال میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تو خوش اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا اس پر راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں وہ بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف راغب ہیں، رغبت اللہ کی طرف ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے سورہ توبہ آیت 60، اس میں زکوٰۃ کی مدات کا ذکر کیا جا رہا ہے. 8 کیٹیگری جس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو یہ فرض عین ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس بھی پیسہ ہے آپ زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کریں.
ترجمہ ہے یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کی ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ مال آ کر ایک سانپ کی شکل میں انسان کو ڈسے گا، کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو جو زیور ہے، نصاب اگر ہے اور یا پیسہ آپ کے پاس ہے، اس پہ سال گزر چکا ہے، تو آپ ضرور زکوٰۃ کا اہتمام کیجئے، اور پچھلے سالوں میں زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو وہ اللہ پر قرض ہے، اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے ادا کرنا ہوگا۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ سراسر بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ ان چیزوں کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اب کچھ ان کے موضوعات آ رہے ہیں، کس بات پہ ان کو ہنسی آتی ہے، کیا کیا باتیں ان کو فنی لگتی ہیں۔ منافق کی پہچان، منافق کو اسلام بہت فنی لگتا ہے، اللہ پر لطیفے، اللہ کے بارے میں ہنسنا، رسولوں کے بارے میں لطیفے، آخرت کے بارے میں لطیفے، جنت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نو بگ ڈیل، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور 100 افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ایلیٹ ہونے کی علامت بن گئی ہے ایسے لطیفوں کا کہنا، اور دوسری مصیبت کہ ایلیٹ وہ جو ان لطیفوں پہ ہنسے، اور جو نہیں ہنسے تو کہیں گے اسپائل سپورٹ، ملا مدرسے والے۔ ہم ہر چیز میں اتنی سیریس ہو جاتے ہو، اسپائل سپورٹس تم لوگوں، بالکل ہے ہی نہیں سینس آف ہیومر تمہارے اندر۔ اللہ کیا کہہ رہے، اللہ کا کیا خیال ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں۔ لئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ويلعب، انما كنا نخوض ونلعب۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے، جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق دل لگی کر رہے تھے۔ قل، کہو، اب اللہ، کہ اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی نشانیوں کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، ٹھٹا کرتے ہو۔ کوئی اور موضوع نہیں ملا تھا لطیفوں کا؟ کبھی نہ ہنسیے گا آپ ایسے لطیفوں کے اوپر، منع کر دیجیے گا۔ بس ایک جملہ کافی ہے، آپ کہیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، زیادہ تقریر کرنے کی، درس کی ضرورت نہیں، ہلکے سے بس کہہ دیں۔ بات پوری کر لی کسی نے آپ کے سامنے، کوئی ایسا ویسا کوئی واقعہ لطیفہ اپنی طرف سے بیان کر دیا اور توقع کی کہ آپ ہنس رہے ہیں، آپ ہنسیں گی، آپ سنجیدہ بالکل بیٹھی رہیے، اور آپ کہیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، آپ دیکھیے گا۔ لا تعتذروا، عذرات مت تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یعنی شر کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور خیر پر تالا ڈالنے والے کہ خیر بند ہو جائے کسی طرح۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پھٹکار کی ان کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ سب کلمہ گو ہیں، یاد رکھیں، سب کلمہ گو ہیں۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جب مجبوری ہوتی ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہجرت اور جہاد کے جذبے سے خالی۔ جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے روک روک کے رکھتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، ذاتی فائدہ ایٹ دا کاسٹ آف اسلام۔
पर्सनल सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते इस्लाम के लिए, इसीलिए मुनाफिक हैं। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेशरों के थे, वो तुमसे ज्यादा जोर आवर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मजे लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मजे इसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे। तुम वैसे ही बहसों में पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। ला यानी बहसें, सेंसलेस यूजलेस बहसें, अमल से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दराज के नुक्ते निकालना, रेयर पॉइंट्स कुरान में निकालना और बहुत खुश होना कि मैं कितने अक्लमंद हूं, मैंने क्या नुक्ता निकाला जो किसी को समझ ना आया। क्यों टाइम जाया करते हो? रेलेवेंट चीजों पर बात करो जिसका ताल्लुक अमल और निजात से है। तो बहसों में पड़े तो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा जाया हो गया और वही खसारे में है। क्या इन लोगों को अपने पेशरुओं की यानी पिछलों की तारीख नहीं पहुंची? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम न था कि उन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने पर जुल्म करने वाले थे। अब इसके बरक्स एक और ग्रुप का जिक्र है, वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बादुहुम औलिया बाद, वो सब एक दूसरे के रफीक हैं। क्या हैं ये? इनके हाथों में खैर की चाबियां और शर के लिए ताले। एनकरेज करते हैं अच्छाइयों को, डिस्करेज करते हैं बुराइयों को। चाहे वो कहीं भी देखें, चाहे वो इबादत में बुराई देखें, इबादत में बुराई क्या है? बिदत। चाहे वो माशरत में बुराई देखें, माशरत में बुराई क्या है? गैर मजहबी, गैर इस्लामी रसूमात या अल्लाह की नाफरमानी। अगर वो मईशत में बुराई देखते हैं तो मईशत में बुराई क्या है? अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया, सूद या धोखा, रिबा और गरर, ये चीजें, तो इन चीजों पे वो बात करते हैं। गूंगे शैतान नहीं बने रहते। एक वो होता है कि जो बोलकर बुराई फैलाता है और एक वो होता है कि अच्छाई के मौके पे चुप रहता है, बुराई देखकर जबान नहीं खोलता अपनी। को गूंगा शैतान कहा गया कि बुराई देखता है और बोलता नहीं। किस लिए नहीं बोलता? कि हाय लोगों को बुरा लगेगा, ओहो ये तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, पढ़ने दें पीछे, कितनी देर पीछे पड़ेंगे, सब अपने अपने कामों में फिर मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन खैर के आगे कुंजी तो लगाएं, खैर खोलने की कोशिश तो करें, शर के आगे ताला तो डालें। तो ये क्या करते हैं? यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और ये भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, व युतीऊन अल्लाह व रसूलह। किसकी इताअत करते हैं? खानदान वालों की, विम्स की नहीं, अल्लाह और रसूल प्रायोरिटी नंबर 1, अल्लाह रसूल। हाँ, अल्लाह रसूल के ताबे तमाम चीजों में इताअत कर लीजिए, वेरी गुड। खानदानी रिवायात खूब निभाइए जो कुरान के साथ, इस्लाम के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी खानदानी रिवायात में जो ऐन इस्लाम के मिजाज के मुताबिक हैं। हाँ, उन चीजों के बारे में अवेयरनेस पैदा कीजिए जो इस्लाम के मिजाज के हिसाब से नहीं है। तो जो इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होके रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। अल्लाह हमें इसमें शामिल फरमा ले। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है, उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उनमें वो हमेशा रहेंगे। सदाबहार बाग, पेरेनियल गार्डन्स, एवरग्रीन गार्डन्स, उसमें उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी। दुनिया के घरों में क्यों इतना दिल लगाते हो? जन्नत का घर भी तो बनाओ। मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही है बड़ी कामयाबी। अल्लाह हमको यह कामयाबी दे। अल्लाह हमारे दिल में उमंग पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा कर दे। अल्लाह हमारे दिल जाग जाएं। वो है ना कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो दिल को गरमा दे। वाकई अल्लाह हमें ऐसा बना दे। अब इसके जो मुखालिफ लोग हैं, जो दीन को फलता फूलता नाफिज होता नहीं देखना चाहते, या जो चाहते हैं कि दीन बस किताब के अंदर बंद रहे, जो समझते हैं इस्लाम खाली पढ़ने पढ़ाने के लिए आया है और करने कराने के लिए नहीं आया, तो क्या कहा? या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी ताकत से मुकाबला कीजिए और इनके साथ सख्ती कीजिए। आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफिराना बात कही है।
یعنی الٹی سیدھی باتیں تبصرے منافق بیٹھ کے کرتے رہتے تھے. چیکینس، انسلنس، ایروگنس تھا نا ان کے اندر. اور منافق بدتمیز بہت ہوتا ہے، زبان دراز ہوتا ہے، جواب دینے والا اور مذاق اڑانے والا دوسروں کا. یہ سب منافق کی صفات ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں ضرور انہوں نے وہ کافرانہ بات کہی. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو نہ کر سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا. وَمَا نَقَمُوا، اور ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. کچھ بھی تو نہ تھے مدینے والے، اب اللہ رسول کے فضل سے ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا. اللہ کے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں. اللہ رسول نے ہم پہ کتنا احسان کیا کہ اسلام کی نعمت ہم کو دی، تو ہم کیا بدلہ دے رہے ہیں ہم بھی دیکھیں. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ڈرو اس کے شر سے جس پہ تم نے احسان کیا ہو. تو یہ منافق بڑے احسان فراموش تھے. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم کچھ سنتے پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں بس مجھے فلاں فلاں چیز میری پوری ہو جائے نا، بس میں بھی پھر دین کا کام کروں گی. اللہ بعض دفعہ وہ دے دیتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ، لیکن جب اللہ اپنے فضل سے ان کو دے دیتا ہے تو بخل پر اتر آتے ہیں اور اپنے عہد سے ایسے پھرتے ہیں کہ پرواہ بھی نہ کی، پرواہ بھی نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلا ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کہ یہ لوگ جانتے نہیں اللہ ان کے مخفی راز یعنی چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہیں. یعنی کوئی تھوڑے چیزیں لا کر، تھوڑے پیسے لا کر دیتا تو منافق کہتے ہیں ہاں جی ان چند کھجوروں سے ہی تو روم فتح ہوگا. کوئی زیادہ لا کر دیتا کہتے لو جی شو آف کر رہے ہیں. آج اگر کوئی پیسہ والا دین پر چلتا ہے کہتے ہیں ہاں اور کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو نا، تو ان کو اللہ یاد آ رہا ہے. یہ فیٹش نکلی ہے، نیا فیشن ہو گیا. یہ ڈیفنس والوں کو اچھی سوجی ہے درسوں کی. اور کوئی غریب اگر دین پر چلے تو کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس پلے، اللہ اللہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو دونوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. فرمائے مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست آپ کریں یا نہ کریں، اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہ کون ہے؟ دیکھیے وہی والی 2 آیتیں ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا کیا مطلب ہے ان آیتوں کا. یعنی خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، خالی قانونی لیول پر لیگلی کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے اگر واقعی ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی منافقوں کو فائدہ نہ دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، اٹس ٹو ہاٹ. قل کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. واک کرنے کے لیے پسینہ بہاتے ہو، جاگنگ مشین پہ کھڑے ہو کے پسینہ بہاتے ہو اور بہت خوش ہوتے ہو، کیلوریز پگھل رہی ہیں، چربی پگھل رہی ہے. کیوں؟ انسینٹیو ہے نا کہ پیاری لگوں گی، مسل ٹون اچھی ہو جائے گی، اتنی اسمارٹ ہوں گی، تصور وہ ڈریس پہنوں گی، اتنی حسینہ عالم لگوں گی. تو پسینہ کچھ برا نہیں لگتا. اور اگر چند لباس کے ٹکڑے کہتے ہیں ہائے ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے نا میرا، اور مینیو پاز ہو گیا ہے نا میرا، سب باتیں یاد آتی ہیں. کوئی بات نہیں، تھوڑی سی گرمی کیا ہے، اللہ پسینے کے قطرے بھی اٹھا کے رکھے گا، اس کا بھی تم کو اجر دے گا. تو کہو کہ گرمی سے گھبراتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، کہو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. کاش ان کو اس کا شعور ہوتا
اب چاہیے ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ ان کو رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے، صاف منع کر دو، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی بار بار موقع نہیں ملتا تو میک اے وائل دا سن شائنز، واقعی بات یہی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں سے صاحب حیثیت تھے، ویل آف تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد میں شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ آج بھی تو ایشو یہی ہے، پیسے والوں نے، عقل والوں نے، ڈگری والوں نے دین کو چھوڑ دیا، اور جن کو بہت اچھے اچھے عہدے اللہ نے دنیا میں دے دیے ہیں، جو بڑا کوئی سوشل پوزیشن رکھتے ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، تبھی تو دین کا یہ حال ہے، اتنا گرا پڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی، ابھی تک تو پیسے والوں کا ذکر تھا، اب ذرا کچھ کم پیسے والوں کا۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر آپ سے درخواست کی تھی ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے بیٹھ رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ طبع اللہ علی قلوبہم۔ اب یہ بہت خوش ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑے سمارٹ ایلک ہیں، تھوڑا سا ڈونیشن دے کر یا تھوڑا سا کچھ یہ کر کے جان بچا کر آگے نہ وقت لگایا۔ دیکھیے کسی کا بچہ ہے، بچے پر اس نے بیسٹ کوئی میڈ رکھی ہے، بہترین کھانا بچہ کھاتا ہے، ڈیزائنر کپڑے پہنتا ہے، کسی بہت زبردست انٹیریئر ڈیکوریٹر سے اس کا کمرہ ڈیکوریٹ کرا دیا ہے، اس کا بیڈ بھی ڈیزائنر بیڈ ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہی پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کیا نہیں دیتے؟ وقت نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، وہ بچہ اچھا بچہ ہو کے نکلے گا؟ کیا وہ سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج ایگزیکٹلی اسلام کا معاملہ یہ ہے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ قبول کرے، لیکن ہم کو محبت اور وقت دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اسلام کی گروتھ صحیح ڈائریکشن میں ہو۔ فاسٹر چائلڈ کی طرح نہ ہو جائے جو فاسٹر ہومز میں بچے رہتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، اینگری ہوتے رہتے ہیں۔ شاید آج اسلام اسی لیے اتنا، اسلام کی ریپرزنٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں اریٹیبل اور اینگری، شاید محبت نہیں دی ہم نے اسلام کو، اپنائیت نہیں دی ہم نے، وقت نہیں دیا۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے اور ان لوگوں میں سے نہ کرے جس کا یہاں ذکر ہے کہ بطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے وہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے،
اللہ تعالی ہم کو سچا مومن بنائے، مہاجر بنائے، مجاہد بنائے یا انصار بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لے اور ہمارے گھر کے مردوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پہ کچھ کیسٹس بھی ہیں. ایک تو ٹاپک ہے آج کے مہاجر اور انصار، ایک ہے خیانت، دین کا نفاذ. یہ مختلف ٹاپکس ہیں، آپ سن بھی سکتی ہیں، سنوا بھی سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.